رمضان کے مہینے پہ ہر عمل کا ثواب اللہ تعالیٰ عام دنوں کی عبادت کے مقابلے میں 27 سے 70 گنا زیادہ اللہ عطا فرمائیں گے۔ خصوصاً اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رمضان کا مہینہ یہ میرا مہینہ ہے اور اس کا ثواب کا اجر اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے ہو سکتا ہے 70 گنا، ہو سکتا ہے 1000 گنا، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ بہرحال یہ بڑا منافع کا مہینہ ہے۔ آج ہم سب امریکہ میں اس لیے رہتے ہیں کہ ایک ظاہری فرق نظر آتا ہے کہ $1 پاکستان میں 95 روپے کے برابر ہے، تو ہر شخص یہی چاہتا ہے کہ میں امریکہ میں رہوں، کیونکہ ایک بہت بڑا فرق ہے۔ تو کیوں نہ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بہنوں اور میرے بزرگوں، آج اس رمضان کے مہینے میں جو اللہ تعالی ہم سے فرما رہا ہے کہ یہ مہینہ خالصتاً میرا مہینہ ہے، اس مہینے میں جو عمل آپ کرو گے اس کا ثواب میں اپنی مرضی سے دوں گا۔ کتنا دوں گا اللہ عالم، اللہ بہتر جاننے والا ہے۔ بہرحال حدیثوں میں علماء سے یہ پتہ چلا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں ثواب کم از کم 27 سے 70 گنا زیادہ دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، تو ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت میں وقت گزاریں، فضولیات سے پرہیز فرمائیں، روزے میں جو احترام ہے اس کا خیال رکھیں، اس کا حق ادا کریں۔ جن باتوں سے روزہ منع فرمایا ہے ان سے پرہیز کیجیے۔ مثلاً روزے کے حالت میں صرف کھانا پینا چھوڑ دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ آپ پہ لازم ہے کہ آپ اس کو احترام کریں۔ آپ کا روزہ ہاتھوں کا بھی ہونا چاہیے، آپ کے کانوں کا بھی، آپ کے زبان کا بھی، آپ کے آنکھوں کا بھی۔ ہر عمل پہ آپ کا روزہ ہونا چاہیے۔ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے روزہ۔ آپ نے پرہیز کرنا ہے موسیقی سے، ہر ان باتوں سے جس باتوں کو اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہو اس پہ عمل کریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر اپنی مرضی سے بہت دے گا۔ یہ تو رحمتوں کا مہینہ ہے، یہ مہینہ تو بخشائش کے لیے ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ کے دربار میں اللہ سے معافی مانگیں اپنی گناہوں کی، ہم سب کے گناہوں کی، ہمارے والدین کی، ہمارے دوست و احباب، ہمارے بھائیوں کی، ہماری بہنوں کی، سب کے لیے اللہ سے معافی مانگیں اور آئندہ اللہ سے وعدہ کریں، اللہ ہمیں تو اس مہینے کا طرح چلنا آسان فرمانا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں جو رحمت ہے جناب، اب اس سے مثال ایک بات سے اس بات کا مثال لیں کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ شیطان کو قید فرماتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں شیطان کو اللہ تعالیٰ قید فرماتا ہے۔ تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنی گناہوں کی معافی مانگے، اس مہینے میں اللہ کو راضی کریں اور پریکٹس میک پرفیکٹ۔ تو اگر اس مہینے میں ہم نے جیسی پریکٹس کرنی ہے تو انشاءاللہ اور آئندہ کے 11 مہینے بھی
اسی طرح گزارنا آسان ہوگا۔ تو میری گزارش ہے اللہ تعالی ہمیں اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق دے، قرآن پڑھنے کی توفیق دے، راتوں کو قیام کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اللہ کو راضی کریں، ہم سے جو کوتاہیاں، جو بھول غلطیاں ہوئی ہو اس کی معافی مانگیں، کیونکہ بہت نفع کا مہینہ ہے جس کا میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں کچھ بیان کر سکوں، کچھ کہہ سکوں، کیونکہ بہت عظیم مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اللہ تعالیٰ نے نزول فرمایا۔ یہ وہ عظیم مہینہ ہے جس میں پاکستان وجود میں آیا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کی آخری عشرہ یعنی علماء کے نزدیک کہتے کہ 5 طاق راتیں عبادت کے لیے اللہ کو ڈھونڈو، اللہ تعالیٰ آپ سب کو دے گا۔ اللہ ہی سے سب کچھ مانگنا چاہیے ہمیں، اور اس مہینے میں خصوصاً اس بات پہ یقین ہونا چاہیے کہ جو کچھ مانگنا ہو اللہ سے مانگے، اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں، کیونکہ اللہ بہت قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تو تمہارے شہرک سے بھی قریب ہوں۔ تو آپ بتائیں جناب، تو کس سے مانگنی چاہیے؟ تو ہمیں کسی چیز کی بھی حاجت ہو، کسی چیز کی ضرورت ہو تو بلا جھجک براہ راست اللہ سے مانگیں۔ غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے، اس سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنی رحمتوں پہ نازل فرمائے۔ ہم انسان ہیں، ہم سے بھول ہوتی ہے۔ اللہ ہمارے بھائیوں کو، ہمارے بہنوں کو، دوستوں کو، بزرگوں کو اللہ شرک سے محفوظ فرمانا اللہ، کیونکہ شرک ایک بہت عظیم گناہ ہے۔ غیر اللہ سے کسی قسم کی کسی چیز کا مانگنا، توقع کرنا شرک کے دائرے میں آتا ہے۔ تو اللہ اس بیماری سے ہمیں محفوظ فرمانا، اور جب بھی کوئی ضرورت ہو تو اللہ سے براہ راست مانگے۔ وہی دینے والا ہے، وہی پالنے والا ہے، وہی پیدا کرنے والا ہے، وہی رزق دینے والا ہے، سب کچھ اللہ سے ہے۔ یہ ہمیں یقین ہونا چاہیے مرتے دم تک، کیونکہ اللہ ہی سب کرنے والا ہے۔ اللہ عظیم ہے، گاڈ از گریٹ۔ تو میرے بھائیوں، بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ تو اس مہینے میں دل لگا کے عبادت کریں، ہم گناہ گار کے لیے دعا کریں، ہم سب کے لیے دعا کریں، ہمارے والدین کے لیے دعا کریں، جو بھی حضرات اس دنیا سے وفات پا گئے ہر مسلمان کے لیے دعا کریں۔ پتہ نہیں اس سال کتنے لوگ رمضان میں حاضر ہوں گے، آئندہ سال شاید بہت سارے لوگ ہم سے بچھڑ جائیں، شاید ان بچھڑنے والوں میں میں بھی ہوں۔ یہ تو زندگی ہے، زندگی نام ہی ہے بے وفا کا جناب، موت تو وفادار ہے، موت تو آنی ہے، ایک دن ہم سب نے مرنا ہے، دیکھنا یہ کون پہلے جاتا ہے۔ بہرحال جناب، میں کوئی مولوی یا عالم تو نہیں ہوں، پر میں صرف اپنی اصلاح کے لیے اور ہم سب کی یاد دہانی کے لیے چند باتیں ہم آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ اسے سنیں، اور اگر کوئی بات اچھی لگی ہو تو اس پہ عمل کریں، اور ہم گناہ گار کے لیے اللہ سے ہماری مغفرت کی دعا کریں۔ اللہ ہمیں مغفرت فرما دے، ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں جگہ دے۔ اللہ ہمیں معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔
اللہ کو ہماری عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ یہی چاہتا ہے کہ ہر انسان جنت میں جائے. اللہ کبھی نہیں چاہتا ہے کہ کوئی انسان دوزخ میں جائے. یہ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ کس راستے کو جانا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں صراط مستقیم کا راستہ چننا چاہیے اور صراط مستقیم پہ جانا چاہیے، غلط راستے پہ نہ جائیں. مثال کے طور پہ آپ فری وے پہ ہو، ایک طرف لکھا ہوا ہے اسلام آباد ایگزٹ، دوسری طرف لکھا ہوا ہے پشاور ایگزٹ. اگر میں کہوں کہ مجھے اسلام آباد جانا ہے اور ایگزٹ لوں میں پشاور کے لیے، تو یہ ممکن ہے کہ آپ اسلام آباد پہنچو گے؟ نہیں جناب. تو ایسا کیسے ہوگا؟ تو اسلام آباد جانے کے لیے آپ کو رائٹ ایگزٹ لینا ہے تو آپ اسلام آباد کو پہنچ جاؤ گے، ورنہ بھٹک جاؤ گے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ تمہیں یہ برا ہے، یہ بدی کا راستہ ہے، یہ اچھائی کا راستہ ہے. فیصلہ ہم نے کرنا ہے. اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات کہا ہے، اللہ نے ہمیں دماغ دیا ہے. تو فیصلہ ہمیں کرنا کہ آیا گویا ہم نے رائٹ وے جانا ہے یا رانگ وے. ظاہر اللہ نے کہا اگر رانگ وے کو آؤ گے تو جہنم کی طرف جانا ہے، رائٹ وے پہ آؤ سیدھا جنت آؤ. تو یہ تو بڑا آسان سا سودا ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ سیدھا راستہ دکھائے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم کا راستہ دکھانا، ہمیں اس پہ چلنا آسان فرمانا. ہر وقت، ہر لمحہ، ہر گھڑی اللہ سے دعا کرتے رہیں، استغفار کرتے رہیں، کیونکہ دل کو اللہ کی یاد سے منور فرمائیے. جتنی بار آپ اللہ کی یاد دل میں آئے تو دل آپ کا منور ہوگا. تو دل کو زندہ کریں، مردہ نہ کریں. تو ہم سب کو چاہیے کثرت سے ذکر کریں، اللہ کو یاد کریں. اٹھتے بیٹھتے جاگتے بڑا آسان سا ہے کہ اللہ کے وحدانیت کو، دوسرے فضولیات سے بچیں. بہت سارے زندگی میں بہت سارے کام ایسے ہیں جو گھنٹوں بلا مقصد پیمانے وہ کام کرتے ہیں جس سے کوئی حاصل نہیں ہے. تو کچھ وقت نکالیں اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے دوست احباب کے لیے. دعا کریں، استغفار کریں، اللہ سے مانگتے رہیں. اللہ سب کچھ کرنے والا ہے. میرا یقین ہے اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو براہ راست اللہ سے مانگیں، اللہ آپ کی مراد کو پوری کرے گا. کوئی اور ایسی طاقت نہیں جو آپ کی مراد کو پوری کر سکے ایکسپٹ اللہ. اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے. یقین کے ساتھ یہ بات پہ آپ کو اللہ توکل ہونا چاہیے کہ اللہ میرا کام کرنے والا ہے، اللہ کرے گا. تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اگر میری کوئی بات بری لگی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں. میں کوئی مولوی یا کوئی عالم یا کوئی میں اسلامک بندہ نہیں ہوں، پر ایک عام آدمی ہوں. تو اگر کوئی بات بری لگی ہو تو میں دوبارہ معافی چاہتا ہوں. آپ سب کو سلام حسین کا. پھر ملتے ہیں. اللہ حافظ.